إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز بہنوں، ایک آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اور اہم خطبوں میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. 3 آیتیں تھیں. جو ایک آیت تو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، یہ دوسری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والے لوگوں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. یہ زمین آسمان اللہ کے ہیں، یہ کھانا اور پانی، یہ زندگی اللہ کی ہے، اس کا خیال رکھو. یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہتے ہیں. اس کے بعد وقولوا قولا سدیدا، بات کرو نا تو سیدھی، اچھی، صاف ستھری اور صحیح بات کرو. قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، سچی بات کرو، صحیح بات کرو، مسکرانے والی، دل نہ دکھانے والی، لوگوں کو خوش کرنے والی یہ بات کرو. میرے دوست، آج دنیا میں لوگ ریسرچ کر کے یہ چیز سیکھے ہیں. کسٹمر سیٹسفیکشن. آپ موبائل ہے آپ کا، 50 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 60 روپے کا ریچارج کرتے آپ. اس میں کوئی پرابلم ہوتا 50 دفعہ کال کیجئے آپ. وہ کمپنیاں جو 5000 کروڑ کی ایئرٹیل کمپنی ہے، آئیڈیا کمپنی ہے، ووڈا فون ہے، یہ لوگ ہزاروں لوگوں کو اس لیے رکھے ہیں تاکہ کسٹمرز کو کوئی تکلیف نہیں ہونا. آپ بات کریں گے تو آپ سے اچھی بات کرتے، آپ کی پوری تکلیف سنتے، پھر آپ سے سوال کے بعد آپ جب فون رکھ دیتے تو آپ کو میسج آتا کہ آپ سیٹسفیکٹری ہیں کیا، مطمئن ہو گئے کیا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ آج انٹرنیٹ کے زمانے میں ویب سائٹ یوز کرتے ہیں اور آن لائن خریداری کرتے ہیں یا یہ کہ ای میلس یوز کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ پوچھتے ان کو، تو اس کا وہ جواب آتا. پھر اس کے بعد بولتے کہ بھائی یہ سیٹسفیکٹری ہے نہیں ہے، آپ کا جواب ملا یا نہیں ملا. میرے دوست، یہ سب لوگ دنیا میں سیکھ گئے کہ ہم کو اچھی بات کرنا ہے، لوگوں سے پیار سے بات کرنا ہے، محبت سے بات کرنا ہے، سچی بات کرنا ہے. یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ ہم کو اسلام سکھاتا، یہ ہم کو دین سکھاتا. آپ کی مسجد کے بازو آپ کا ایک دکان والا، ایک سبزی بیچنے والا ہوگا، مچھلی بیچنے والا ہوگا، دودھ بیچنے والا ہوگا، گوشت بیچنے والا ہوگا، بال کاٹنے والا ہوگا. آپ کے گھر میں آ کے جو ہے نا پلمبرنگ کا کام کرنے والا، کارپینٹر کا کام کرنے والا، اسی کا کام کرنے والا ہوگا. آپ دیکھیے، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آپ کس کو بلانا پسند کریں گے. بعض دفعہ ایک آدمی آپ سے زیادہ پیسے بھی لیتا، بعض دفعہ ایک آدمی آپ سے زیادہ ٹائم بھی لیتا، بعض دفعہ ایک آدمی آپ سے زیادہ ڈیمانڈ بھی کرتا، لیکن جو آپ سے پیار سے بات کرتا، جو آپ سے محبت سے بات کرتا، جو آپ کو صحیح بات بتاتا، جو آپ کو حقیقت بتاتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، گھماتا نہیں، آج کل پرسوں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں. مسجد میں جمعہ کے خطبے پہ میں نہیں بول سکتا یہ باتیں، ہمارے دماغوں میں خود ہے کہ کس کمیونٹی کے لوگوں کو بلائیں گے تو کام اچھا ہوگا، کس کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتے، کس کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا سچی بات بولتے، کس کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا پراپر وقت پہ ڈیلیوری کرتے، زبان کے پابند ہوتے، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ خود
اپنے پریکٹس سے، اپنے عمل سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا، یہ لوگوں کا بزنس گڑبڑ ہو جاتا، یہ لوگوں کے کسٹمرز ناراض ہو جاتے، آخر وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو باتیں سکھائی، چیزیں سکھائی، وہ ہمارے ایمان سے بھی، ہمارے عمل سے بھی، دونوں بھی چیزیں غائب ہو گئیں۔ تو اس میں سے ایک بات جو آج میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے میں جو بات بیان کرنے کے لیے آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، اچھی بات کرو۔ میرے دوست، میری بہن، ہزار لوگوں کے سامنے باپ یہ کہتا ہے بچے سے کہ میں نے میری بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا، یہ زبان کا ایک جملہ ہوتا ہے، یہ زبان ہے جس کی حفاظت، جس کی ذمہ داری، جس کی اہمیت، جس کی امانت، اور بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا میری وائف، میری بیوی کی حیثیت سے، تو شادی ہو جاتی، ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جاتے، ایک دوسرے کو اگر مر گئے تو پھر ان کی وراثت میں، ان کے مال و جائیداد میں ایک دوسرے کا حصہ بنتا، یہ چند جملوں کے ذریعے سے رشتہ قائم ہوتا۔ پھر وہی رشتہ جب طلاق طلاق طلاق، مجھے نہیں رہنا ہے تو چلے جا، ختم ہو گیا، وہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا۔ تو یہ زبان، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جان چاہے، جیسے چاہے استعمال کرو۔ اس پہ کاروبار قائم ہے، اس پہ دنیا قائم ہے، اس پہ حکومتیں قائم ہیں، اس پہ بزنس قائم ہے، اس پہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل لاس، قانون قائم ہے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، یہ چیز ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے آئے تھے۔ دوست، ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ اللہ کے رسول ہم کو نمازی بنانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول ہمارے کو زکوٰۃ دو بولنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول ہم لوگوں کو مسجد میں ٹائم گزارو، داڑھی بڑھاؤ، جبہ پہنو، یہ بولنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو ہے، وہ اس پہ میں کبھی بات کروں گا، لیکن آج یہ سمجھیے کہ میرے رسول آپ کو اچھا بزنس مین بنانے کے لیے آئے تھے، میرے رسول آپ کو ایک اچھا سویلائزڈ آدمی بنانے کے لیے آئے تھے، میرے رسول آپ کو دنیا میں حکومت کیسے کرنا سکھانے کے لیے آئے تھے، میرے رسول آپ لوگوں کو انسانیت پہ حکومت کیسے کرنا، انسانیت کی رہنمائی کیسے کرنا، انسانیت کو کامیاب کیسے کرنا، یہ سکھانے کے لیے آئے تھے نا میرے رسول۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر خلیفہ بن گئے تھے۔ کس نے بنایا تھا ابو بکر خلیفہ؟ عمر رضی اللہ عنہ آج کے 24 جو کنٹریز ہے، عراق، ایران، سیریا، لبنان، مصر، سعودیہ، یمن، اور یہ 24 کنٹریز ملائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انڈر میں تھے۔ تو حضرت عمر کبھی کبھی بولتے تھے مسکرا کے اور کبھی دکھ سے بھی کہ جس عمر کو اس کا باپ اونٹ چرانے نہیں آتا مارتا تھا، لیکن اس اسلام نے اس عمر کو 24 حکماں اتنی بڑی زمین کا جو ہے نا بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا۔ کس نے بنایا عمر کو عمر، ابو بکر کو ابو بکر؟ اور اگر مسلمان دنیا میں حکومت کرتے تھے کسی زمانے میں، اس لیے نہیں کہ وہ نماز زیادہ پڑھتے تھے اس لیے حکومت کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس حافظ زیادہ تھے اس لیے نہ، وہ بھی تھے، میں وہ نہیں بولتا، چونکہ وہ لوگ اللہ کو نہیں بھولے تھے، وہ بھی تھے، لیکن ان کے پاس پورے ہندوستان کو زمین کی پیمائش کا نظام مسلمانوں نے سکھایا تھا، اس سے پہلے ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ ریالٹیز، آپ لوگ فارسی نہیں پڑھتے، ہمارے ہندوستان کی ساری تاریخ فارسی میں ہے، عربی نہیں پڑھتے، اسلام کی ساری تاریخ عربی میں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ انگلش کے ہو گئے اور انگریز آ کے پورا جھوٹ لکھ کے چلے گئے، یہ بولے کہ مسلمان بدماش تھے، مسلمان جاہل تھے، مسلمان یہ تھے، مسلمان وہ تھے۔ دیٹ از 100% رانگ۔ جب انگریز یہاں پہ آئے تھے تو میکاویلی جو ہے نا اسلامی تعلیم کے متعلق اپنی کتاب میں ذکر کرتا 100% ایجوکیشن ریشیو ہے انڈیا میں، بلکہ تو مسلمان جب حکومت کر رہے تھے تو 100% کیا تھا؟ ایجوکیشنل ریشیو ریٹ تھا یہاں کا میرے بھائی، یہ حقیقتیں ہیں۔ تو اسلام مسلمانوں کو کامیاب بنانے کے لیے آیا، مسلمانوں کو اچھا بزنس مین بنانے کے لیے آیا، مسلمانوں کو اچھا زندگی گزارنے کے لیے سکھایا، مسلمانوں کو یہ نہیں بولا کہ گھر میں صفائی کرو، عورتوں کو ہمارے دروازے کے باہر کچرا ڈال دو۔ یہی ہوتا نا مسلمانوں کی بستیوں میں، گلیوں میں، کہ ہر گھر میں جھاڑ دیں ہم لوگ، کچرا ہو رہا سڑک پہ ڈال دو۔ اگر ہر آدمی گھر کے باہر سڑک پہ کچرا پھینکا تو سڑک کیا ہوگی، بستی کیا ہوگی، پھر بیماریاں کیا ہوں گے، اور دیکھنے والے کیا بولیں گے؟ گندے علاقہ مسلمان، گندے لوگ مسلمان۔ میرے نبی تو
नाखून की पाबंदी बताते थे कि इतने दिनों के बाद नाखून बड़े नहीं होना चाहिए, मूंछ के बाल जो है ना होठों पे नहीं आना चाहिए, मुंह में जो है ना बात लंबी करने से, खामोश बैठने से बो आ जाती, वो नहीं आना चाहिए। ये तो मेरे नबी थे, तहूर शत्रुल ईमान। मेरे नबी ने ये सिखाने के लिए आया कि पाकी तो हमारे ईमान का हिस्सा है, और हमारे बस्तियाँ, हमारे मस्जिदें, हमारा एटीट्यूड, हमारा अखलाक। मैं बातें करते करते आगे निकल गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। मैं एक ही बात आज बात करने के लिए आपसे आया था, वो ये है कि क़ूलू क़ौलन सदीदा। कैसी बात करो? अच्छी बात करो, सच्ची बात करो। मेरे दोस्त, जुम्मा का खुतबा सवाब के लिए नहीं है दोस्त, कि भाई मौलाना का पास आओ, ऊँगते बैठो, खाने आने से पहले खूब जो है ना नाश्ता लेट करो, पेट भर खा लो, आके ऊँग लेते बैठो, सो जाओ, नमाज़ पढ़ के चले गए, खलास हो गया। ये जुम्मा का खुतबा ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जुम्मा का खुतबा इबादत है, और अल्लाह के रसूल बोले कि इंसानों को तालीम देने के लिए 2 रकात नमाज कम कर दो। जोहर की 4 रकात 2 रकात हो गई तालीम के लिए, तालीम तरबियत के लिए। तो यहाँ सीखना, उस पर अमल करना। किसके लिए? जुम्मा का खुतबे का मकसद यह है कि सीखो, उस पर अमल करो। ये तालीम का सिस्टम है जो मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया था। मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो यहाँ से सीख के जाओ, ये नीयत से आओ कि सीखना है, और ये क्लास को आना है, उसके लिए प्रिपरेशन करके आओ, थके थके, भागे भागे, और जो है ना प्लानिंग गड़बड़ गड़बड़ में मस्जिद को आ जाना, बैठे बैठे 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जा रही। ये अल्लाह ताला का मकसद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकसद नहीं है। जुमा एक अहमियत है हमारे पास। जुमा का दिन हमारे पास बहुत अफजल वाला है, इसलिए कि ये दिन हम अल्लाह का दीन सीखते, इसलिए कि ये दिन हम अल्लाह ताला की इबादत में लगाते। तो बहरहाल दोस्तों, जो आज मेरा मौजू आपके सामने है वो ये है, क़ूलू क़ौलन सदीदा। क्या करो? अच्छी बात करो, सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम अमालकुम। तो क्या होता? तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती। ये वादा है अल्लाह का। किसका वादा है? अल्लाह का वादा है। क़ौलन सदीदा, अच्छी बात करो, अच्छी बात करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर एक मजदूर, मैं दूसरों की बात नहीं करता, अगर एक मजदूर किसी जगह काम पे जा रहा, 500 रुपये, 1000 रुपये लेता, और अगर वो बोला कि मैं 8 बजे आऊँगा और 5 बजे जाऊँगा, 8 बजे आके और 5 बजे अगर चला गया, 1 महीना ऐसा करा, तो अल्लाह की कसम पूरा चेन्नई आइंदा काम के लिए उसी को ढूंढेगा। क्यों? कौलन सदीदा, अच्छी बात, सच्ची बात। जो वादा करे, जो बोले, वो डिलीवरी कर रहे हैं। और हकीकत में वो आदमी देखेंगे तो सारे मजदूरों में सबसे अच्छा मजदूर समझा जाएगा, सबसे कामयाब मजदूर समझा जाएगा। मेरे दोस्त, आप लोगों के कारोबार, जो भी कारोबार है, थोड़े दिन हो सकता है आपको महसूस होगा, लोग ये बोलते हैं कि सब लोग धोखा दे रहे हैं इसलिए मैं भी धोखा दे रहा हूँ। आसमानों वाला ऐसा डील नहीं करता, आसमानों वाला ऐसे लोगों के साथ भलाई नहीं करता, आसमानों वाला ऐसे लोगों के साथ बरकत का मामला नहीं फरमाता। आसमानों वाला ये देखता है कि क्या ये लोग सच्चा और अच्छा मामला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग दुनिया में जीने के लिए मेरे दोस्त, दुनिया में कामयाब होने के लिए मेरी बहन, दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरी बहन, अच्छी बात और सच्ची बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, अच्छी बात करो, सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी दुनिया बनाएगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, क़यामत भी तुम्हारी, जन्नत भी, आखिरत भी तुम्हारी अच्छी बनाएगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, युस्लिह लकुम अमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले, माफ़ फरमाने वाले हैं। मेरी बहन, लोगों ने कहा फ़इन्न मुअज़्ज़मन नारि मिन मुस्तस्ग़रि शररि फ़इन्नल हर्ब अव्वलुहा कलामु। जंगें होती हैं, जंगें कहाँ से शुरू होती हैं? तलाक़ें होती हैं, तलाक़ें कहाँ से शुरू होती हैं? मस्जिदों में झगड़े होते हैं, जमीयतों जमातों में झगड़े होते हैं, हाँ, फिर इज़्ज़तें सड़कों पे बिकती हैं। कहाँ से शुरू होती है चीज़ें? आप देखेंगे एनालिसिस करके, फ़इन्न मुअज़्ज़मन नारि मिन मुस्तस्ग़रि शररि, आग चिंगारी से शुरू होती है। चिंगारी नहीं है, माचिस नहीं है तो आग नहीं शुरू होती।
جب ایک مرتبہ ماچس لگتی ہے، آگ لگتی ہے، تو پھر گھر جلتا، پھر بستی جلتی، پھر سب جلتا. بالکل اسی طریقے سے فَإِنَّ الْحَرْبَ أَوَّلُهَا كَلَامُ، بم، نیوکلیر بم تو بعد میں گرتے ہیں، گنیں تو بعد میں چلتی ہیں، بمباری تو بعد میں ہوتی ہے، بستیاں تو بعد میں اجڑتے ہیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اولھا کلام، بات، جنگ شروع ہوتی ہے پہلے گفتگو سے، بات سے. بات ہی نہیں ہوتی. بات ام الکتاب، اللہ کی کتاب بھی بات ہے، قرآن بھی کتاب، اللہ کی کتاب بات ہے. تو میرے دوست، میری بہن، یہ سوچ لیجئے کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ کہاں پڑ رہی ہے، کیسے پڑ رہی ہے، اس کا ریاکشن کیسا ہے، اس کا اثر کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضا الله لا يأبه بها بال يرفع الله بها درجات وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يأبه بال لا تدهج بها في درجات او دركات من النار. بعض دفعہ بندہ ایک کلمہ، ایک جملہ بولتا، اس کی اہمیت کا اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا، اس کی خطرناکی کا، اس کے نقصان کا اس کو اندازہ تک نہیں ہوتا، لیکن اس کلمے کے بدلے جہنم کے دسیوں ہزاروں درجات نیچے جا کے گر جاتا. ایک کلمہ، اندازہ نہیں ہوتا. آج کل تو میرے دوست ایسا کلمہ آپ کے پاس سے نکلا، ایک سیکنڈ میں آپ کے بازو، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کی ماں، آپ کی بیوی کو نہیں معلوم ہے امریکہ پہنچ رہا ہے آپ کا کلمہ. آپ کا کلمہ افریقہ پہنچ رہا ہے، یورپ پہنچ رہا ہے. اب اس کے بعد آپ واپس لینا بھی چاہے تو کسی زمانے میں شاید آپ جملہ بول کے، سوری بول کے واپس لے لیتے تھے. آج تو واپس لینے کے بھی دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا کلمہ یہاں بیٹھ کے کہیں اور نقصان، کہیں اور فائدہ، آپ کو اندازہ تک نہیں ہے. تو میرے نبی نے سب چیزوں کی اطلاع دے دی تھی، سمجھا دیا تھا کہ بندہ جب ایک کلمہ کہتا ہے اس کی طرف توجہ تک نہیں دیتا، اس کے بدلے جہنم کے گہرے درجات میں جا کے گرتا ہے. سوچ لیجئے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میری نیو نسل، نیو جنریشن، ینگسٹرز، وائی جنریشن، 2000 کے بعد کی جنریشن، تم لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں دیکھو، کیا لکھ رہے ہیں دیکھو، کیا بول رہے ہیں دیکھو، کیا پوسٹ کر رہے ہیں دیکھو، کس چیز کو مارکیٹ کر رہے ہیں ذرا دیکھ لو. زندگی مختصر ہے. انسان کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دیکھو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ایسے نہیں کہ فرشتے سو گئے، فرشتے سست ہیں، فرشتے اٹینٹیو نہیں ہیں. رقیب عتید، تیار اور بالکل الرٹ. رقیب کا مطلب الرٹ، عتید کا مطلب ریڈی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس اے ٹی ایم کے پاس پولیس والے کو بٹھا دیا، گن پکڑ لے کے سو گیا. ایسا نہیں ہے فرشتوں کا حساب. رقیب عتید، ادھر سے کچھ بولے، کچھ کرے، ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جو کچھ بھی آپ بول رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں تبدیل لانا ہے تو سب سے پہلے ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک قانون یہ بنا لیا جائے. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، کہ ہم لوگ اچھی بات اور سچی بات کریں گے. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صمتا نجا. جو آدمی خاموش رہتا وہ کامیاب ہو جاتا. جو کیا رہتا؟ خاموش رہتا، کامیاب رہ جاتا. دیکھیے میرے دوست، آپ بولیں گے ہمیشہ خاموش رہنے والی بات ہے. نہیں، اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے. آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے. کتنا خاموش رہنا؟ آپ کو 1/4 خاموش رہنا ہے. 1/4 آپ کو بولنے کی ضرورت پڑتی. آپ جو بات بول رہے ہیں یا تو 100% غلط یا تو 100% صحیح، یا یہ کہ more than 50% غلط یا less than 50% غلط. تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اچھی بات ہی کرنا ہے، نہ بالکل غلط بولنا، نہ more than 50 غلط بولنا، نہ less than 50 غلط بولنا. یہ سب 4 کیٹیگریز میں علماء نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اپنی باتوں کو، اپنی گفتگو کو. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہوتے تو 70 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ بولتے تھے. مجلس مطلب ایسے بیٹھے گپ شپ کر لیتے، بیٹھتے نا لوگ، ملتے بیٹھتے 70 مرتبہ. تو میں سوچتا تھا کہ کیسے پاسبل ہے.
کیسے پاسبل ہے 70 مرتبہ؟ لیکن جب سب لوگ بولتے تھے، ہم بھی بولتے تھے، تو پاسبل نہیں تھا. لیکن سب لوگ بول رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں اپنی زبان سے آپ استغفر اللہ بولتے رہتے ہیں، تو وہ 70 مرتبہ بھی ہو جاتا، اس سے زیادہ بھی ہو جاتا. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کام کی باتیں کرتے تھے، بیکار باتیں نہیں کرتے تھے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ایک ہفتے تک نیک لوگ، محدث لوگ، اچھے لوگ جو بات کرتے تھے، آپ ان کو گن سکتے، اپنے انگلیوں پہ گن سکتے تھے کہ کتنی باتیں کرے یہ لوگ. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. میرے دوست، اب آپ کی زبان کسی کو نصیحت کرنے کے لیے الا من امر بصدقۃ بمعروف او اصلاح بین الناس، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف، کہ اکثر جو باتیں کرتے ہیں لوگ، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں الا من امر بصدقہ، ایکسپٹ یہ کہ کوئی نیکی کا حکم دیتا، کوئی اچھی بات کرتا، کوئی لوگوں کو اچھی چیز تعلیم دیتا، تو وہ اچھی بات ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے اندر بھلائی کا کام کرتا، لوگوں کے اندر. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ پر آخرت پہ ایمان لانے والو، بولنا ہے تو اچھی بات کرو، نہیں تو خاموش رہو. انٹرنیٹ، فون، ریکارڈنگز، انسٹاگرام، موبائلز، واٹس ایپ، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ینگ جنریشن کو یہ کیا بولنے پہ آمادہ کر رہا ہے. میرے دوستو دیکھ لو ذرا، میری بہنوں دیکھ لو، اگر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، انسانیت کی بھلائی، اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو وہ سب بیکار ہے اور وہ نقصان دہ ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں کو باہر نکلو تو آج کیا ہے، گھر سے باہر نکلو تو کیا ہے، کیا دیکھیں گے آپ؟ گانا سنیں گے، بے حیائی دیکھیں گے، برائی دیکھیں گے، چوری دیکھیں گے، چیخ چلانا دیکھیں گے، یہی ہے نا. تو اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ تم باہر کسی کام کے لیے، مسجد کے لیے، دین کے لیے، اچھے کام کے لیے نہیں نکلتے، وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ، گھر میں رہو. وَلْتَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے غلطیوں پہ، گناہوں پہ، کوتاہیوں پہ رو. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ وَكُفَّ عَلَيْكَ لِسَانَكَ. اپنی زبان کو باقی محفوظ رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. فتنوں سے بچنے کا کتنے سمپل، کتنے اہم اور کتنے پاورفل گائیڈنس نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. لیکن دوستو اور بھائیوں، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی زبان کی گواہی، گارنٹی مجھے دے دے کہ زبان صحیح استعمال کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے گا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو ہی چیزیں ہیں، زبان کی اور شرمگاہ کی. زبان کی حفاظت. میرے دوستو، نماز پڑھنا آسان ہے، صدقہ کرنا آسان ہے، قرآن پڑھ لینا، پڑھا لینا آسان ہے، عبادتیں کر لینا آسان ہے، اعتکاف کر لینا آسان ہے. مشکل ہے زبان کی حفاظت، مشکل ہے زبان کی حفاظت. اچھے نمازی، اچھے صدقہ کرنے والے، اچھے دیندار، اچھے بیان کرنے والے، لیکن جب معاملہ زبان کا آتا ہے تو پھنس جاتے. زبان کا آ جاتا تو پھر غلطی میں پڑ جاتے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر وتتذلل وتقول اتق الله فينا فإنا بك فإن اعوججت اعوججنا فإن استقمت استقمنا. میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، ہر صبح پورا جسم، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سب زبان سے بولتے رہتے. کیسے بولتے، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بولتے کہ دیکھ، تو سیدھا رہے، تو گڑبڑ کری تو ہم سب کو عذاب،
تو گڑبڑ کری تو ہم سب کو عذاب ہوتا یہی ہے کہ انسان زبان سے گالی دیتا لوگ اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتے، لوگ زبان سے گالی دیتا لوگ اس کا سر پھوڑ دیتے، لوگ زبان استعمال کر کے کسی کا چوری کر دیتا، کسی کی ماں بہن کی جو ہے نا بدنامی کا ذریعہ بن جاتا، پکڑ کے لے کے جا کے جیل میں اس کو ڈال دیتے۔ زبان تو اندر بیٹھ گئے اطمینان سے، پھر کھانا بھی کھا کے ٹیسٹ لیتے رہتی، 3 ٹائم بھوکا تو نہ رہتا انسان، زبان کیا کرتی آگ لگا دیتی، بیٹھ جاتی جا کے، ہاتھ اس کے ٹوٹتے، پیر اس کے ٹوٹتے، آنکھ اس کی پڑتی، جس تکلیف اس کو ہوتی، ٹینشن دماغ کو ٹینشن اس کا ہوتا، تو اسی لیے کیا کرتے پورے آدھا صبح ہوتے کیا کرتے، پلیز او زبان تو کنٹرول میں رہے، تو بگڑی ہم سب کا نقصان، تو اچھی رہی ہم سب کا فائدہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، زبان چلتی شوہر بیوی کی اور شوہر کا ہاتھ چلتا، کری غلطی زبان اور نقصان سب کا ہوا، تو اسی لیے پورے اعضاء کیا کرتے ہیں، زبان سے بولتے، زبان زبان۔ تو میرے دوستو، میری بہنوں، اللہ کے رسول نے بہت سکھایا ہم لوگوں کو، یہ سب چیزیں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ من کان یؤمن، یہ تو میں نے حدیث آپ کو سنا دی، اور ایک حدیث ہے معاذ رضی اللہ عنہ کی، الا اخبرک بملاک کلہ، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، قلت بلی یا رسول اللہ، قال فاخذ بلسانی، کف علیک ھذا، ثقلتک امک یا معاذ، هل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نصیحت کرتے کرتے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اس کی حفاظت کرو۔ ان کو تعجب ہوا، یہ تو ایک 2 انچ کا ٹکڑا ہے، 2 تلے کا وزن ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول کا زبان سے بھی جو ہوتا وہ ہم لوگ پکڑے جاتے، تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تھے، معاذ یہ کیا بات بول رہے ہیں، جہنم میں تو لوگ جو ہے نا زبان کی وجہ سے کھینچ کھینچ کے ڈالے جائیں گے، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، زبان کی وجہ سے کٹ کٹ کے لوگ جہنم میں گرنے والے ہوں گے، زبان کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، ایمان اس وقت تک بندے کا صحیح نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل صحیح نہیں ہوتا، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان صحیح نہیں ہو سکتی، زبان اس کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوست، اچھی بات کرو، محبت کی بات کرو، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کیا بیان فرمایا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے صدقہ کے لیے، کیا کرنا؟ میٹھی بات کرو، اچھی بات کرو، زبان شیریں ملک گیریں۔ پہلے زمانے میں علماء لوگ بولتے تھے کہ حکومت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میٹھی زبان کی ضرورت ہے۔ پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، تو پھر آپ کے بچے بھی اچھے، آپ کی بیوی بھی اچھی، آپ کا شوہر بھی اچھا، آپ کے کسٹمر بھی اچھے، آپ کے رشتہ دار بھی اچھے۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی، لوگ آتے آپ کے پاس لیکن کسی کو جھڑکی دے کے بات نہیں کرو، دھتکار کے بات نہیں کرو، غصے سے بات نہیں کرو، پیار سے بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو، اپنائیت کی بات کرو، عزت کی بات کرو۔ المسلم، مسلمان کون ہے میرے بھائی؟ کون ہے مسلمان؟ آپ لوگ بہت ڈیفینیشن دے سکتے۔ میں ایک بچے کو پوچھا، انگلش اسکول کو جانے والا بچہ، 4th-5ویں میں، مسلمان کس کو بولتے؟ تو بولے جو ٹوپی پہنتا اس کو مسلمان بولتے۔ میں بولا ویری گڈ، صحیح سے کہا دیا تیرے کو ہماری امت۔ میں بولا تیری امی ٹوپی نہیں پہنتے نا تو تھوڑی دیر سوچا ہو۔ تو اس کے ٹیچر، اس کے مسز اور آج کل کے ماڈرن لڑکیاں تو جو ہے نا بال کا جو ان کا سسٹم رہتا جو ہے نا، بال کون سے بال ہوتے وہ ماڈرن بال، تو ان بولا مسلمان عورت بولے تو چھوٹی ڈال کے رکھتی، لمبی چھوٹی رہتی اس کو۔ یہ ڈیفینیشن ہے ہمارا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ریئل قصہ بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں، میں چیک کرتے رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ہاسپٹل گیا تھا، پورے نان مسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں اکیلا تھا دوا ویٹنگ روم میں، تو ایک لیڈی ٹیچر تھی، تو میرے بازو تھی وہ، تو میں اس سے پوچھا کہ مجھے کو دیکھ کے آپ کیا سمجھے؟ پوچھا، میں یہ جبہ ٹوپی میں تھا، میرے کو دیکھ کے کیا سمجھے آپ؟
تو وہ میں سمجھ گیا وہ کچھ سمجھی تھی، اس لیے کہ ناراض ماحول تھا، وہ میرے کو دیکھ کے ٹیررسٹ سمجھی ہوگی اور کیا ہے. لیکن جب میں پوچھا تو ہمت نہیں بولنے کے لیے، نہیں نہیں یو آر اے سویلائز پرسن اٹ سیمس، کہ بھائی تم پڑھے لکھے آدمی لگ رہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا پکچر الٹا سیدھا ہو گیا میرے دوست، اس لیے کہ ہم لوگوں کا انداز، ری ایکشن اور ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ سب انسان زبان کھولو تو اس کے معلوم ہو جاتا. ہنرش نحفت بحشت، فارسی میں بولتے ہیں کہ جب تک انسان زبان نہیں کھولتا اس وقت تک اس کے عیب، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا سویلائزیشن کیا رہتا؟ چھپا ہوا رہتا. زبان کھولا تو معلوم ہو جاتا. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہم رسول اللہ کے نمائندے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. عائشہ، خدیجہ، ام سلمہ، زینب، صفیہ کے ماننے والی ہماری بہنیں ہیں. ہماری باتوں میں مٹھاس، ہمارے باتوں میں وزن، ہماری باتیں اچھی، ہمارے باتوں میں نیکی، ہمارے باتوں میں خیر، ہمارے فونوں میں خیر، ہمارے فونوں میں نیکی کی بات. کسی کے اوپر مذاق اڑانا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کا ذلیل کرنا، کسی کی برائی کو پھیلانا، عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے. واللہ میرے دوست یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. یہ آج کسی آدمی کی بھلائی کوئی آدمی پھیلاتا نہیں، کسی کی اچھائی، مسجد کی، دین کی، سینٹر کی، عالم کی، مولانا کی، اس کی کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز کوئی دوسروں کو پھیلاتا نہیں. لیکن وہ مولانا کی یا کہ مسجد کی یا کسی کی کوئی غلطی ہو گئی، اس کو نہیں معلوم رہتا، پوری دنیا کو دوسرے دن معلوم رہتا. ماشاءاللہ میڈیا میں ڈال رہے ہیں، میڈیا میں چلو پھیلاؤ پھیلاؤ. کیا اطمینان ہو گیا ان لوگوں کو کسی کو ذلیل کر کے؟ کیا اطمینان ہو گیا ان لوگوں کو کسی کو تکلیف دے کے؟ کیا تسلی کی نیند آ گئی ان لوگوں کو کہ کسی مسلمان کی عزت کو اڑتا ہوا دیکھ کے؟ اور میرے نبی نے کہا کہ کسی مومن کی عزت جانا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. لعن المؤمن کقتلہ، حدیث میں ہے مومن کو برا بولنا، بھلا بولنا، تم تنہائی میں بول رہے تو بھی اس کے قتل کے برابر ہے. یہاں تو سوسائٹی کو میں بدنام کیا جا رہا ہے. بہرحال ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا میں جس میں دل کے پھپولے جل اٹھے. بہت تکلیف کی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خطبہ صرف آپ اس نیت سے آؤ کہ میرے کو ثواب ہو گیا، نہیں، کچھ سیکھ کے جاؤ. اس میں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کی بھلائی ہے. میری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. آپ پیار سے بات کرنے والی بن جائیں، کام کی بات کرنے والی بن جائیں، ضرورت کے حد تک بات کریں اور ضرورت سے زیادہ بات نہیں کریں. اور کسی کو تکلیف دینا، مسلم کون ہے وہ بولتے بولتے میں آگے چلے گیا تھا. المسلم کون ہے؟ حدیث میں کیا ہے المسلم؟ مسلمان کا ڈیفینیشن حدیث میں یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے. ہاتھوں سے تو محفوظ رہتے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے پاس دم نہیں ہے نا، ہمارے پاس جو ہے نا افغانستان کی طرح گن نہیں ہے ہمارے پاس. میں کبھی کبھی بولتا ہوں یہ بات، اچھا ہوا کہ ہندوستان میں جو ہے نا گن کلچر نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس مسجدوں سے، سینٹروں سے، بستیوں سے، ہر جگہ ہمارے پاس اتنے اختلافات ہیں. گن استعمال کرتے کرتے بعد میں ہم لوگ بھتوڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، گن کلچر نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اس کی زبان سے، ویدہ، ہاتھ سے ماننے کی ہمتیں نہیں ہے، لیکن دل میں اتنا وبال پڑا ہوا ہے. وہ وبال میں یہ ہے کہ تو مر جا، تو گٹ جا، تو ختم ہو جا، تو برباد ہو جا، تیرا کاروبار، تیرا خاندان، تیری نسل. ماشاءاللہ سے اتنی مطلب خواہش ہے اتنی. اگر ایسے موقع سے اس کو جو ہے نا بولتے لے بھائی تیرے کو یہ گن لے لے، لے بھائی تیرے یہ بم لے لے، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ بہت برا حال کرتے، دوسروں سے بھی برا حال کرتے جن لوگوں کو ہم بد دعا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. بہرحال یہ چند حقیقتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھا. میرے نوجوان بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب سے میری گزارش ہے کہ آج کے خطبے میں یہ سبق لے کے جائیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور ہماری اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھا جملہ یہ ہمارے لیے صدقہ ہے، قیامت میں کام آنے والا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.